السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک بھٹکتی ہوئی آتما کی سنسنی خیز اور خوفناک کہانی سناتا ہوں۔ گرمیوں کی خوشگوار صبح تھی۔ ہیرا بستر سے اٹھی تو 7 بج چکے تھے۔ اس نے اپنا تکیہ کلام دہرایا، ہائے اللہ، اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی امی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی اور ناشتہ کیے بغیر ہی سکول کو نکل گئی۔ ناشتے کے لیے اس کے پاس ٹائم کہاں تھا، کیونکہ اس کے سکول ٹائم میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ سکول پہنچ کر اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ شہر اور سحر اس کے انتظار میں آلریڈی کھڑی تھی، کیونکہ یہ تینوں بہت پکی سہیلیاں تھیں۔ وہ تینوں جلدی سے اسمبلی ہال میں پہنچ گئیں۔ ابھی 3 پیریڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ ہیرا کو ناشتے کی یاد ستانے لگی۔ ہیرا کی طبیعت بھی کچھ ایسی تھی، نٹ کھٹ سی، شرارتی سی، جو سب کو بہت بھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور تفریح کا ٹائم ہو گیا۔ ہیرا نے تو گھڑیاں گن گن کر گزر کر اس وقت کا انتظار کیا تھا۔ وہ تینوں کینٹین کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر سب سے پہلے جی بھر کر ناشتہ کیا۔ شہر اور سحر نے اپنے پسند کی کھانے کی چیزیں خریدی اور ایک گھنے درخت کی چھاؤں دیکھ کر اس کے نیچے آ کر بیٹھ گئیں۔ شہر نے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی۔ ہیرا اور سحر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے کیوں نہ آؤٹنگ کا پروگرام بنائے، سحر نے کہا۔ تو ہیرا اور شہر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ تو نے بڑے کمال کا آئیڈیا دیا ہے یار، ویسے میں تمہیں اتنا عقل مند سمجھتی نہیں تھی، ہیرا نے شوخ انداز میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، گھر سے اجازت کیسے ملے گی، شہر نے مانند لہجے میں کہا۔ ہم کس لیے ہیں، تم فکر مت کرو یار، ہم بات کریں گے تیرے گھر والوں سے، سحر نے ہیرا کی طرف ایک نظر ڈال کر شہر سے پرامید لہجے میں کہا۔ چلو بھائی، پہلے جگہ اور دوسرا پلان بناتے ہیں، پھر اجازت کے بارے میں سوچیں گے، اور اگر نہ ملی تو بتائے بغیر ہی نکل جائیں گے، ہیرا نے بے فکر ہو کر کہا۔ ہاں، تم تو بس غلط طریقے ہی سوچنا، سحر نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، بس کرو لڑائی اور کام کی بات کرو، سحر بولی۔ میرا خیال ہے مری بیسٹ ہے، اور ویسے بھی گرمیاں ہیں اور وہاں کے مناظر بھی بہت دل فریب ہیں۔ اب لمبی کہانی نہ شروع کر دینا، فطرت کی مداح ہیرا نے کہا۔ ویسے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، شہر نے کہا۔ ہاں نا، میرا دماغ تو ایسے ہی چلتا ہے، اب تو قائل ہو گئی ہو نا میری ذہانت کی، سحر نے فخریہ انداز میں کہا۔ تو شہر اور ہیرا کے چہرے کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو تو پھر پلان ڈن ہو گیا۔ ڈن، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ ہم جائیں گے کب اور کتنے دن رہیں گے وہاں، یہ بھی تو بتاؤ کم از کم، سحر کے سوال کے جواب میں ہیرا بولی۔ سحر، تم بھی تو کچھ کہو، ہیرا نے شہر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کچھ نہیں، بس یہاں میرا دل گھبرا رہا ہے، ڈر سا لگ رہا ہے، شہر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کمان یار، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ، سحر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی بیل بج گئی اور تینوں کلاس کی طرف چل پڑی۔ اگلی صبح انہوں نے اپنے والدین سے پہلی اجازت لینے کی کوشش کی، جو تقریباً ناکام رہی، جس کی وجہ سے پریشان ہو گئیں۔ یار اب کیا ہوگا، ہماری تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا ہے، سحر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم تو ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہو، ابھی 2 دن باقی ہیں چھٹیوں میں، دوبارہ کوشش کریں گے، میرا خیال ہے اس بار ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تم نے وہ شعر نہیں سنا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے، سحر نے پرامید ہو کر شوخ انداز میں کہا۔ تم لوگ ایسے کرنا، شام کو میرے گھر آ جانا، وہاں بیٹھ کر کچھ پلان بنائیں گے، میں تم لوگوں کا انتظار کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ اس پر سحر اور ہیرا نے سر ہلا دیا۔ شام ہو گئی تھی، سحر صحن میں ٹہلتے ہوئے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ دونوں گیٹ کے اندر داخل ہوئیں۔ سحر نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کو لان میں بٹھا کر خود اندر آ گئی۔ جب واپس آئی، اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں 3 جوس کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ شہر اور ہیرا کو پیش کیے اور ایک خود اٹھا لیا۔ یار، ہم اتنی دور سے چل کر تمہارے پاس آئے ہیں، تم کوئی بسکٹ بھی ساتھ لے آتی، ہیرا نے جوس کے گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، میری امی چائے بنا رہی ہیں، وہ لے آئیں گی تمہارے لیے بسکٹ، سحر نے جواب مسکراتے ہوئے کہا۔ بس کرو، میرا خیال ہے اب کام کی بات ہو جائے، شہر نے ذرا تنگ ہوتے ہوئے کہا، اور انہوں نے پلان ترتیب دینا شروع کر دیا۔ میں اور ہیرا تمہارے پاس ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں، شہر نے کہا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مجھے اور ہیرا کو اجازت مل گئی ہے، شہر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا مشن کہاں تک پہنچا؟ ہیرا نے جوس کو گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ نا یار، وہ نا، مجھے نا اجازت مل گئی ہے،
سحر نے رک رک کر افسردہ لہجے میں کہا۔ اس دوران ہیرا اور شہر کے چہرے کے تاثرات مسلسل بدل رہے تھے، مگر جملہ مکمل ہوتے ہی دونوں نے خوشی سے یس کا نعرہ لگایا۔ چلو پھر پیکنگ شروع کر دیں ہم سب، ہیرا نے سوالیہ انداز میں کہا۔ کیوں نہیں، ضرور کرو، سحر نے جواب دیا۔ مگر ادھر ہم سب رہیں گے کہاں؟ اوہو، تم بھی بڑی بے وقوف ہو۔ ہیرا، ہم گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے۔ اور کہاں رہیں گے؟ اب ہم فٹ پاتھ پر تو ڈیرے لگانے سے رہے، سحر نے جواب دیا۔ ہائے اللہ، میں بے وقوف ہوں، ہیرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، تو ہم نے کب کہا کہ تم بے وقوف ہو؟ شہر نے کہا تو سب کی ہنسی نکل گئی۔ چلو اب ہم چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں گیٹ کی طرف چل پڑی۔ ہیرا، تمہارے بسکٹ، سحر نے پیچھے سے آواز لگائی۔ تم زیادہ خوش نہ ہونا کہ تمہارے بسکٹ چھوڑ کر جا رہی ہوں، کبھی آؤں گی تمہارے بسکٹ کھانے، ہیرا نے پیچھے مڑ کر کہا اور ہاتھ ہلا کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ان تینوں نے اپنی اپنی تیاری مکمل کر لی تھی اور وہ تینوں ہیرا کے گھر آ گئیں۔ وہاں سے ان کے والدین نے انہیں روانہ کیا۔ سفر 3 گھنٹے کا تھا اور تینوں باتیں کرتی ہوئی اور کھاتے ہوئے وقت کا پتہ بھی نہ چلا اور وہ مری پہنچ گئے۔ انہوں نے 2 کمرے بک کیے۔ انہوں نے 2 ہفتے وہاں رہنا تھا۔ انہوں نے 10,000 ادا کیے، کمرے کی چابیاں لیں اور کمرے کی طرف چل دیں۔ کمرے کافی وسیع اور صاف ستھرے تھے اور ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ تینوں نے منہ ہاتھ دھویا اور فریش ہو کر کھانا کھایا، اپنا سامان سیٹ کیا۔ میرا خیال تھا ہم تینوں ایک ہی کمرے میں سو جاتے ہیں، شہر نے کہا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ ہم تینوں نے کمرے اس لیے بک کروائے ہیں کہ تینوں ایک میں ہی رہیں۔ میں دوسرے میں سو جاؤں گی اور تم دونوں اس روم میں سو جانا۔ ویسے بیڈ کافی بڑے ہیں، ویسے ہم تینوں یہاں سو تو سکتے ہیں، ہیرا نے کہا۔ اس کے بعد تینوں نے اپنے کمرے کی مکمل سیٹنگ کی اور ریلیکس ہو کر باہر نکل گئی۔ چونکہ وہ تھک چکی ہیں اس لیے وہ تینوں لان میں ہی بیٹھ گئی اور گپ شپ کرتی رہیں۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ تینوں واپس آئیں اور اپنے اپنے کمروں میں آرام کے لیے چلی گئی۔ رات تو سکون سے گزری۔ صبح ابھی شہر اور ہیرا کی آنکھ بھی نہیں کھلی تھی کہ سحر تیار ہو کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ میں اتنی دیر سے دستک دے رہی ہوں، تم لوگوں کا دروازہ کیوں نہیں کھلا؟ سحر نے برہم ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں اتنی صبح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ سو رہے ہوں گے، ہیرا نے آنکھ ملتے ہوئے کہا۔ یہ صبح نہیں ہے، 9 بج رہے ہیں، سحر نے کھڑکی کے آگے سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں شہر بھی اٹھ گئی، وہ بیچاری کہاں سو سکتی تھی۔ اچھا ہوا تم بھی اٹھ گئی۔ چلو اب تم دونوں نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، میں تم دونوں کا یہاں انتظار کرتی ہوں، پھر ہم ناشتہ کرنے چلتے ہیں، سحر نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ ہم ہو گئے ہیں تیار، فطرت کی پرستار، اب واپس اس دنیا میں آ جاؤ اور چلو ناشتہ کرنے چلیں، ہیرا نے سحر سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم تو شہر آج بالکل پرستان کی پری لگ رہی ہو اس فراق میں، سحر نے شہر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ ویسے کالے کپڑوں میں ملبوس جن بھی ہوتے ہیں پرستان میں، ہیرا نے سحر کی طرف اشارہ کیا۔ اوئے خبردار، جو مجھے جن کہا تو، سحر نے فوراً غصے سے جواب دیا۔ اچھا بھائی، اب لڑائی نہ شروع کرو، چلو ناشتہ کرنے چلیں، شہر نے فضول قسم کی گفتگو سے تنگ آ کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں چل دی۔ ناشتے کی ٹیبل پر انہوں نے تقریباً گپ شپ کرتے ہوئے گھنٹہ بھر میں ناشتہ کیا، پھر اٹھی اور بل ادا کر کے باہر نکل گئی۔ وہ لان میں کچھ دیر بیٹھی رہی۔ میرا خیال ہے اب مارکیٹ چلتے ہیں، میں نے سنا ہے یہاں کی خواتین ہاتھ کا کام بہت اچھا کرتی ہیں، اس بہانے کچھ شاپنگ بھی ہو جائے گی اور تھوڑا انجوائے بھی کر لیں گے، ہیرا نے تجویز دیتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جاؤ ہیرا کمرے سے میرا اور سحر کا بیگ لے آؤ، شہر نے ہیرا سے کہا۔ ہیرا جب واپس آئی تو اسے سانس چڑھا ہوا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میلوں کا سفر کر کے آئی ہو؟ ہم نے تم کو پرستان تو نہیں بھیجا تھا، بیگ لینے بھیجا تھا، بیگ لینے سے تمہاری سانس اس قدر پھولی ہوئی ہے، سحر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیرا نے زور سے بیگ ٹیبل پر رکھی اور غصے میں شہر سے مخاطب ہوئی۔ کیوں شہر کی بچی، تم نے دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ میں زور لگا لگا کر ہلکان ہو گئی، مگر دروازہ تو جیسے کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے دروازہ لاک تو نہیں کیا تھا، پھر کیوں نہیں کھل رہا تھا؟ اور میں بیگ لے کر آئی ہوں، ہیرا نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ویسے دروازہ کھلا کیوں نہیں؟ شہر نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ بس کرو، چلو چلتے ہیں مارکیٹ، سحر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں مارکیٹ کی سمت ہو لیں اور 4 بجے تک واپس لوٹ آئیں۔ تمام جگہ گھوم کر وہ اپنی شاپنگ کمرے میں رکھ کر فریش ہو کر قریبی جنگل میں گھومنے چلی گئی۔ وہ گرمیوں کی ایک خوشگوار شام تھی اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو ان کو تر و تازہ کر رہی تھی۔ تھوڑا گھومنے کے بعد سحر نے کہا، چلو اب واپس چلتے ہیں، اندھیرا ہو رہا ہے، ہم تو تھوڑا اور گھومیں گے اور پھر آئس کریم کھانے جائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو نا، ہیرا نے پلان بناتے ہوئے کہا۔
نہیں بھائی، میں تو آج بہت تھک گئی ہوں، میں تو ریسٹ کرنے جا رہی ہوں۔ اوکے، سحر نے مڑتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آئس کریم کھانے چلی گئی۔ شہر کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ زور سے بند ہو گیا۔ بھائی، ہوا سے ہو گیا ہوگا، شہر نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ میں تو خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی ہوں، شہر نے اپنے آپ کو سمجھایا اور آ کر بستر پر آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔ ابھی وہ بستر پر لیٹی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا شاید ہیرا اور سحر آ گئی ہوں۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے پاس سے گزر کر کمرے میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ جب واپس متوجہ ہوئی تو اسے کمرے سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے باہر دیکھا مگر دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ گھبرا گئی اور دوڑ کر باہر نکل آئی۔ سامنے ہیرا اور سحر کھڑی آئس کریم کھا رہی تھی۔ وہ شہر کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کیوں محترمہ، کر لیا آرام؟ سحر نے کہا۔ مجھے پتا تھا تم ہمارے بغیر نہیں رہ سکو گی، ہیرا نے کہا۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سحر نے شہر کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس ایسے ہی، شہر نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ چلو کافی اندھیرا ہو رہا ہے، اندر چلتے ہیں، شہر نے کہا۔ ہمارے ساتھ والے روم میں کوئی رہتا ہے؟ شہر نے چلتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، ساتھ والے روم میں تو کوئی نہیں رہتا، صرف اوپر والے فلور میں ایک فیملی آئی ہوئی ہے اور وہ لوگ بھی صبح چلے جائیں گے۔ ساتھ والے کمرے کو تو لاک لگا ہوا ہے، لگتا ہے کافی پرانا تالا ہے، بہت زنگ آلود ہے۔ شہر نے اپنے معلومات ان کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تمہیں کیسے پتا؟ ہیرا نے سحر سے سوال کیا۔ کل میں نے ان لوگوں کو ٹی وی لانچ میں دیکھا تھا اور جو باتیں وہ کر رہے تھے ان کا کل جانے کا پروگرام ہے، سحر نے وضاحت کی۔ اچھا، تو تم ان کی باتیں سنتی ہو؟ ہیرا نے شوق انداز میں کہا۔ سحر کا کمرہ آ گیا اور وہ ان دونوں کو گڈ بائی کہہ کر اندر داخل ہو گئی اور شہر اور ہیرا اپنے کمرے میں آ کر ڈریس چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ وہ دن بھر کے سیر سپاٹے سے بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ سحر کمرے میں داخل ہوئی تو لائٹ آف کیے بغیر ہی لیٹ گئی۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا، اسے یوں محسوس ہوا کوئی اس کا کمبل کھینچ رہا ہے۔ وہ گھبرا گئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ کچھ وقت گزرا کہ لائٹ آف ہو گئی۔ اب صرف لمپ جل رہا تھا جس کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسے کونے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے اسے آواز دینے کی کوشش کی مگر آواز تو اس کے حلق سے نکل ہی نہ پائی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ آہستہ آہستہ کونے والا سایہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب جا کر غائب ہو گیا تھا۔ سحر نے دیکھا کہ وہ کوئی نوجوان لڑکی تھی۔ سیاہ رنگ کا لباس اس نے زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے لمبے کالے بال اور سیاہ بال اس کی شانوں تک لٹک رہے تھے۔ سحر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ دوڑ کر کمرے سے باہر نکلی۔ باہر اندھیرا تھا۔ وہ کسی چیز سے ٹکرائی اور گر گئی۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو اس کے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو اس نے اپنے کمرے میں دیکھی تھی۔ اس کے دانتوں اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ سحر یہ دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی اور ہیرا لوگوں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ تڑام سے بند کر دیا، جس کی آواز سے ہیرا اور شہر بھی جاگ گئیں۔ کیا ہوا شہر، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نہ تمہارے پاؤں میں جوتے ہیں، بال تمہارے کہیں جا رہے ہیں۔ چلو ادھر آؤ، بیٹھو، شہر نے اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ہیرا نے اتنے میں اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ سحر نے ایک ہی سانس میں تمام گلاس ختم کر دیا۔ کیا ہوا سحر؟ ہیرا نے سوال کیا۔ بس کچھ نہیں ہوا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سحر نے مصنوعی مسکرانے کی کوشش کی۔ ہم نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس سو جاؤ، شہر نے کہا۔ رات کے 3 بج چکے تھے، وہ تینوں سو گئیں۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھی اور نماز ادا کی اور پھر ناشتہ کرنے چلی گئی۔ انہوں نے واپسی پر چند ضرورت کی چیزیں لی اور گھومنے چلی گئی۔ شہر کل والے معاملے کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی اور دوسری طرف سحر رات والے واقعے سے الگ پریشان تھی۔ ہیرا بھی اس بات کو نوٹ کر رہی تھی کہ کوئی وجہ ضرور ہے جو یہ دونوں پریشان ہیں۔ کیمرہ تو ہم کمرے میں ہی بھول آئے ہیں، جاؤ ہیرا تم جا کر لے آؤ۔ اوکے، میں جاتی ہوں۔ ہیرا کے جانے کے بعد شہر نے سحر سے کہا، میں نے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ بات تو ایک میں نے بھی تم سے کرنی ہے، تم اپنی بات بتاؤ، سحر نے کہا۔ اس کے بعد ان دونوں نے اپنے ساتھ ساتھ بیتے واقعات ایک دوسرے کے ساتھ گوش گزار کر دیے۔ ادھر ہیرا کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ کھلا چھوڑا اور جلدی سے کیمرہ نکالنے لگی کہ لائٹ چلی گئی۔ باہر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے کھڑکی کھلی ہونے کے باوجود بھی اندر کوئی خاطر خواہ روشنی نہ تھی۔ ہیرا خوفزدہ ہو گئی، اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔
اس نے کیمرہ لے کر جو ہی پیچھے مڑنا چاہا وہ یہ دیکھ کر وہیں جم گئی کہ اس کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی سیاہ بال میں کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس سے ہیرا اور بھی خوفزدہ ہو گئی۔ ہیرا کو یوں پریشان دیکھ کر اس نے قہقہا لگایا، اور اس کے قہقہے کی آواز سے تو جیسے ہیرا کے جسم میں سانسیں دوڑنے لگی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی مگر دروازہ بند تھا۔ ہیرا ایک چیخ کے ساتھ بے ہوش ہوئی۔ اس کی آواز سن کر سحر اور شہر بھی آ گئی۔ انہوں نے ہیرا کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالا۔ جب اس کو ہوش آیا تو انہوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے اپنے ساتھ آنے والے تمام واقعہ سنا دیا۔ پھر سحر اور شہر نے بھی اپنے ساتھ ہونے والے واقعے اسے سنائے۔ اس سے انہیں اس کا اندازہ بلکہ یقین ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ ضرور ہے۔ باہر موسم بہت خراب ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے۔ ہمارا یہاں سے جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اب ہم صبح ہی نیچے شفٹ ہو سکتے ہیں اور پھر جیسے ہی کوئی انتظام ہوگا ہم واپس روانہ ہو جائیں گے۔ ہیرا نے کہا، اب ہمیں جتنی جلدی ہو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مجھے تو بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، شہر نے کہا۔ جو بھی ہو رات تو یہیں گزارنی پڑے گی، شہر نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ رات تو گزارنی ہی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں۔ ہیرا کچن میں کچھ ضروری اشیاء لینے چلی گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے، مگر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھائی باہر نکل آئی۔ انہوں نے ڈنر کیا اور تھوڑی دیر گپ شپ لگانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہیرا اور شہر تو سو گئی مگر سحر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ چند لمحے کے لیے سو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کی طبیعت بے چین ہو رہی تھی، اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی حسینہ اندر داخل ہوئی جسے وہ قبل ایک رات دیکھ چکی تھی۔ اب بھی وہی حالت تھی۔ اسے دیکھ کر سحر نے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ وہ آتما آگے بڑھ رہی تھی اور سحر کو گھسیٹتی باہر لے آئی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ آتما نے سحر کو نیچے فلور پر لا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اندر خاصا اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں مگر اس حسینہ کی آنکھوں میں وحشت نمایاں تھی۔ سحر نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، تم کون ہو؟ اس نے ایک بھیانک قہقہا لگایا جس سے تمام کمرہ گونج اٹھا۔ میں تمہاری موت ہوں، موت۔ اب تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتی، اس نے کڑکدار آواز میں کہا۔ وہ لمحے کے بعد سحر نے پھر اپنی ہمت جمع کر کے پوچھا، تم مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ یہ جملہ سحر نے وقفے سے اور ڈرتے ڈرتے بمشکل سے پورا کیا۔ تم نے میرا بگاڑا تو کچھ نہیں، البتہ سنوار سکتی ہو۔ کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ پرسوں میں تمہاری جان لے لوں گی جس سے مجھے طاقت ملے گی اور میں بڑی جادوگرنی بن جاؤں گی اور جادو کی دنیا کی ملکہ کہلاؤں گی۔ آتما نے اپنا تمام پلان اسے بتاتے ہوئے کہا، مگر میں تمہیں اپنے اس گناؤنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، سحر نے باہمت لہجے میں کہا۔ اے لڑکی، آرام سے دن بسر کر ورنہ آج ہی کام تمام کر دوں گی تمہارا۔ تم یہاں سے نکلو گی تو تم کچھ کرو گی نا، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ اپنی موت کا انتظار کر۔ اس کے ساتھ ہی اس نے قہقہا لگایا اور کونے کی طرف بڑھی۔ سحر نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں پڑی ہیں اور جب آتما ان پر چلتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر سحر کو دکھ ہوا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کو سزا ضرور دے گی۔ ادھر جب ہیرا اور شہر کی صبح آنکھ کھلی تو وہ سحر کو نہ پا کر حیران اور پریشان ہو گئی اور اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر اسے سحر کہیں نہ ملی تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے سحر کو اب نیند آ رہی تھی۔ اسے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، اگر اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے تو وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گی، اور اگر نہیں تو یہ آتما بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے پریشانی سے ضرور نکالے گا۔ وہ سکون سے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی ہے جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں جانتی ہوں تم اس وقت بہت پریشان ہو۔ یہ آتما اصل میں ایک ہندو عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس میں آئی تھی۔ بہت امیر تھی۔ اس کے شوہر نے اس سے جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔ وہ لالچی تھا، اس نے اس کی دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے اپنی دوسری گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھا تو ان کا جھگڑا ہو گیا، کیونکہ یہ اس سے سچی محبت کرتی تھی مگر شوہر اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ جب اس شخص نے اپنا کھیل بگڑتا ہوا دیکھا تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے وہ لاش نیچے تہخانے میں چھپائی ہے اور وہ آتما اسی کی ہے جو تمہارے سامنے آئی تھی۔ یہ اپنے شیطانی منصوبوں کے لیے کئی بے گناہ لڑکیوں کو قتل کر چکی ہے۔
تمہیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جہاں تم سوئی ہو اس کے 10 قدم کے فاصلے پر ایک کھڑکی ہے، تم اس کے ذریعے نیچے تہخانے میں اتر جانا، وہاں اس کی لاش ہوگی، تم اس کو جلا دینا اور الماری میں پڑی مورتی کو اس کی آمد سے قبل توڑ دینا تاکہ وہ دوبارہ نہ آ سکے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو جائے گی۔ اس گیسٹ ہاؤس میں کئی قتل ہو چکے ہیں، اب وہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سحر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ آتما وہاں نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بائیں جانب قدم بڑھانے لگی اور ٹھیک 10 قدم پر ایک کھڑکی تھی، وہ جلدی سے کھول کر نیچے اتر آ گئی۔ اس نے مشعل ہاتھ میں لے لی جس سے تہخانے میں روشنی ہو رہی تھی، ورنہ وہ وہاں کچھ بھی تلاش نہ کر پاتی کیونکہ نیچے بہت اندھیرا تھا۔ اس نے پہلے ایک زنگ آلود الماری سے وہ مورتی نکالی اور ہاتھ میں لے لی اور پھر اس آتما کی لاش کو تلاش کرنے لگی۔ جلد ہی وہ لاش بھی اسے مل گئی۔ وہ لاش تو نہیں تھی مگر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ اس نے مشعل کی مدد سے اسے جلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آتما چیختی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے فوراً پوری قوت سے مورتی زمین پر دے ماری جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی آتما غائب ہو گئی۔ سحر نے اپنے کپڑے جھاڑے اور باہر نکل آئی۔ اس کے بعد اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اس کو پتا تھا اس کی دونوں سہیلیاں اس کے لیے بہت پریشان ہوں گی اور وہ خوش بھی تھی کہ اس نے ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ کر کے ہزاروں معصوم لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ جب سحر نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں اس کی طرف لپکی۔ کہاں تھی تم؟ دونوں نے بیک وقت سوال کیا تو سحر نے اپنے ساتھ آنے والے تمام واقعہ سنا دیا۔ وہ چند دن وہاں رہیں اور پھر واپس آ گئی۔ آج بھی جب ان کو وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ایک خوف کی لہر ان میں دوڑ جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ ان کی زندگیاں بچ گئی اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچائی۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔